میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کو پتہ جب میرے اور آپ کے نبی کا وصال ہوا تو صحابہ کو سمجھ نہیں آتی تھی سرکار دی تدفین کتنے کرنی۔ صحابہ جی رولے پی گئے کہ ہن کریے کی۔ اتھے وہ بھی لوگ توجہ کرن جڑے کہندے نے کہ جناب صرف 4 بندے جنازے تے حاضر سن، سرکار کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا۔ صحابہ تو آتے تھے اور درود پڑھ کے چلے جاتے تھے، تو وہ کہتے نہیں جی 4 ہی بندے سن، باقی تو سارے غائب ہو گئے سن۔ وہ اس بات پر توجہ کریں، صحابہ میں جب یہ مسئلہ بن گیا کہ سرکار کی تدفین کہاں کرنی ہے تو پر آپ کو پتہ کون سا بندہ کھڑا ہوا تھا جن کو ہم شہنشاہ صداقت کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے صحابہ ابو بکر تمہیں بتائے گا کہ سرکار کی تدفین کدھر کرنی ہے، توجہ۔ تو پھر پتہ حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ کہنے لگے میں نے سرکار سے سنا ہے کہ سرکار نے کہا جتھے نبی دا وصال ہوئے نا، جتھے نبی دا وصال ہوئے اتھے ہی او دا روزہ بناؤ۔ سرکار کا وصال اما عائشہ کے حجرے میں ہوا، اتھے ہی روزہ بنیا۔ تو پھر میں کہنا وہ قادیانیوں تہاڈا جنوں تہاڈا نبی ساڈا نہیں ہو رہا، تو کیڑا بنا لیا ہے؟ وہ تو بڑا تھا گٹر خانے چ، تو پھر وہ بھی مزار اتھے ہی بنانا سا۔ گل تو پھر بننی سی نا، یہ نبی کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ جہاں پہ مرتا ہے اس کا وہیں پہ بنتا ہے روزہ۔ تو پھر تسی بھی اپنے قادیانی دا بنا لینا سی اتھے۔ اللہ تعالیٰ ان مرزیوں سے، ان قادیانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ بڑے گڑبڑ، یہ یاد رکھنا میرے اور آپ کے نبی کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی اللہ کے، یہ اسی طرح ہے جس طرح میں آپ کو کہوں بھائی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو تاڑے وچوں کو بندہ کھلو کے کہے شاہ جی میں تو کئی نہیں پڑھی ہے، ہو جاندی ہے، تو ہو جاندی ہے، اس کا پاگل پونا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نبی کا آنا ممکن ہے کوئی نہیں۔ اور مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی بات لکھی۔ میاں مولانا بشیر صاحب کہتے ہیں کوئی وہ ایک پاگل خانہ تھا نا، پاگل خانہ، تو اس میں 2 پاگل لڑ رہے تھے۔ ایک کہندا سی میں نبی ہاں، تو دوجا کہندا سی تو کوئی نہیں نبی۔ ایک کی کہندا سی میں نبی ہاں، تو دوجا کہندا سی تو نبی کوئی نہیں۔ تو مولانا بشیر صاحب کہتے ہیں وہ ایک ڈاکٹر آیا نا چیک کرنے، تو ڈاکٹر نے کیا چلو جڑا کہن دیا میں نبی ہوں وہ تو پاگل ہے، تو دوجا اور صحیح ہو گیا کہ اس کی کہہ رہا تو نبی کوئی نہیں۔ انہوں نے جناب جیل کا دروازہ کھولا، اس بندے سے پوچھا جو کہہ رہا تھا تو نبی کوئی نہیں، اسے پوچھا بھائی تو انہوں نبی کیوں نہیں منن دیا؟ انہوں نے چیک کرنا چاہا نا کہ پہ اور صحیح ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے میں نبی ہوں، یہ کہتا تم نبی نہیں، تو انہوں نے کہا تو انہوں کیوں کہن دے کہ نبی کیا نہیں؟ تو وہ کہتا کیونکہ میں رب ہاں، میں انہوں نبوت ہی کوئی نہیں دیتے تھے، نبی کی تو بن گیا۔ وہ اللہ کرے تانوں سمجھ آ جائے۔ تو یہ پاگلوں کا کام ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے دعوے کر دینا۔ یاد رکھنا میرے اور آپ کے نبی آخری نبی تھے، اور ان کے بعد کسی ذلی بروزی کسی قسم کے نبی کی ہمیں ضرورت ہے کوئی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ آیا تھا یہ مناظرہ کرنے، کہنے لگا سے جدو تفسیر لکھا گی آپ نے کیا میں علی دا پتر نہیں، جے گل تو اے کرنا ہے تو پھر گل کر، قلم دوے رکھ چھڑنے ہیں تے ویخ لینے جی دی قلم اپی لکھن لگ پوے۔ تو بعد میں ایک بابے نے کہا پیر صاحب ایڈا وڈا دعویٰ، تو پیر میر علی شاہ صاحب کہنے لگے مجھ میں شکلے دے زور تے بول دی، مجھے مدینے والے نے کہا تھا میر علی شاہ تو ساڑا پتر ہیں، تو نے ہماری عزت پہ پیرا دیا ہے، آج تو تو کہے کہ مردے بھی زندہ ہو جنوں بھی زندہ کر کے وہاں دیں۔ اور سنیں پیر یہ ایک قادیانی نے کہا تھا پیر میر علی شاہ صاحب کو کہ میں 2 لولے بندے لے آنا ہوا، تو ویخلا نے انہوں نے پھوک مار کے صحیح کون کرتا ہے؟ تو شاہ صاحب ہنسنے لگے۔ آپ نے کہا تو لولیاں لنگڑیاں دی گل کرنا ہے، تو پرانے قبرستان، تو پورے پرانے قبرستان چلا جا، میں مردے نہ زندہ کر کے وہاں دی گل کرنا۔ اور سنیں، اور آپ نے کہا تھا وہ مردے اٹھیں گے تو نہ دیا زبانہ تے ہوئے گا تاجدار ختم نبوت۔ اور سن یہ ہم ایک شعر پڑھتے ہیں نا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ ایک حضور کے صحابی ہیں زید بن خارجہ، ایک تو حارثہ ہے نا جن کی، زید بن خارجہ، یہ جن کا وصال ہو گیا تو یہ اچانک ان کے سینے اور منہ کے اندر سے آواز آنے لگی السلام علیکم۔ لوگوں نے مسجد کے اوپر سے پردہ ہٹایا تو ان کے سینے اور حلق کے درمیان سے آواز آ رہی تھی، اور وہ کہتے لوگوں گواہ ہو جو میرا جڑا سونا نبی ہے نا اور رب دا آخری رسول ہے۔ صحابہ نے تو مر کے بھی تاجدار ختم نبوت دے نعرے لائے نے، تاجدار ختم نبوت۔
اور یہ کراچی والی سائڈ پہ ایک لوہار تھا، لوہار یوں آپ کو پتا لوہاراں کا کام بھی ٹھگ ٹھگ کرنا ہے، تو اس کے پاس ایک قادیانی آتا ہوتا تھا، کہتا تھا یار وہ قادیانی نبی یہ مان جا انہوں ہی، انہیں کیا تیرا ہی ہوئے گا سادہ تھے، کوئی نہیں ویسے ہی کرتا تھا۔ ایک دن وہ آیا نا تو وہ کلاڑا تیز کر رہا تھا، اس طرح جنج کر دینے یا تو نہیں تھے یا میں نہیں، یا تو نہیں تھے یا وہ جناب جب آیا نا تو اس نے اپنے بیٹے، اس کا نام تھا برکت علی، اوے ہو مولا علی دیاں برکتاں، اس کا نام کیا تھا جی؟ وہ دے منڈے دا نام سی رحمت علی، رحمت علی کو کہنے لگا بوا بند کر، ویلی دا بوا دروازہ بند کر دیا نا، تو اس نے وہ جو کلاڑا تھا نا وہ اس نے اس قادیانی کی گردن پہ رکھ دیا، کہنے لگا 10 ہونا پہ جنہوں نبی منت 10 اس بارے کی خیال ہی، کہندہ ہے 1 نمبر دا کتے دا پتر ہے، کمینہ ہے، بے غیرت ہے، جھوٹا ہے، سور ہے، جنمی ہے، موت کے ڈر سے وہ بول پڑا۔ اوئے ہوئے ہوئے اس بات پہ تو آپ ڈھیلے بولے نا، اگلی گالتے نہ بولے تو منو بڑا ہی دکھ ہوئے گا۔ اس مسلمان وہ درویش برکت علی نے نا یوں کلاڑا پیچھے کیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑایا، کہنے لگا میری گردے تے نہ رکھی، میری لت وڈ کے تے پھر میرے کو پوچھی کہ اپنے نبی دے بارے سے کی خیال ہی، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے، میں کہندا رہاں گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس یہ غیرت اپنے اندر پیدا کرو، کٹ جاؤ۔ یا آج لوگ یورپ جانے کے لیے اپنے مذہب خانے پہ مرزئی لکھوا رہے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور لالچ دنیا دار پجاری زردے تے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو تے قدر نبی دی ہے کی جانن، دنیا دار کمینے قدر نبی دی جانن والے سونگے شہر مدینے، قدر پھلاں دی بلبل جانے، یا صاف دماغاں والی تے قدر نبی دی قدر پھلاں دی گچ کی جانے، مردے کھاون والی تے قدر یوسف دی معلوم ہوئی بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دی معلوم ہوشی قبراں وچ گیا نو، قدر نبی دی اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دی جانن والے سونگے شہر مدینے۔ سنیں میری بات، ختم ہو جانی ہے یہ زندگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت کے معاملے پر، ناموس کے معاملے پر، ختم نبوت کے معاملے پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا جنہ دلاں وچ عشق سمانا اس نہیں پھر بھج جانا، پاویں سونے ملن ہزارہ آسانی یار وٹانا۔ یہ بائیں دعوے کرنے والے آتے رہیں گے، سرکار نے کہا 30 آئیں گے، 30 آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن پاویں سونے ملن ہزاراں آسانی یار وٹانا۔ آخری بات، پیر میر علی شاہ صاحب شمس العارفین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ان کے پاس ایک بڑی سفید داڑھی والے بڑے سونے بابا جی آئے۔ انہوں نے جب ملے نا تو شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب بھی ان کے شاگرد تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑی ٹھنڈ ملی دونوں بزرگوں کی گفتگو سن کر، ملاقات دیکھ کر۔ اب وہ جب بزرگ واپس گئے نا تو شمس العارفین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں اور مریدوں سے کہنے لگے اب پتہ جی بابا کون سی، بابا پتہ جی کون سی؟ تو وہ کہنے لگے کون سی؟ آپ نے کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، تم میں سے جس نے ان کو ملنے جاؤ مل لو۔ ان سب نے دوڑ لگا دی، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب ادھر ہی بیٹھے رہے۔ تو شمس العارفین صاحب نے کہا شاہ صاحب آپ کیوں نہیں گئے؟ تو آپ نے کہا میں اس کو نہ ملوں جس کو خضر ملنے آتا ہے، پاویں سونے ملن ہزاراں آسانی یار وٹانا، پاویں سونے ملن ہزاراں آسانی یار وٹانا۔ آخری مرتبہ یہ نعرے کا جواب دیں، انشاءاللہ پھر اس سے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں گی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جزاک اللہ سلامت۔